السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم آپ کو عمرہ کرنے کے طریقوں سے آگاہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو سننے، سمجھنے اور فہم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، عمرہ کرنے کا جو طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پہ عمرہ ادا کیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میقات پہنچیں اور میقات پر پہنچ کر کے آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پہ خوشبو ملیں، پھر احرام زیب تن کریں۔ احرام زیب تن کرنے کے بعد پھر آپ اگر عمرہ کی نیت رکھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک عمرہ، اس طرح سے زبان سے ان کلمات کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے آپ مکۃ المکرمہ پہنچیں۔ آپ مکہ جب پہنچ جائیں گے تو آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر کے سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے کس کونے میں نصب ہے۔ آپ کے لیے اگر آسانی ہو تو حجر اسود کے قریب آئیں، اسے بوسہ دیں، اور اگر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو تو دور ہی سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ سے صرف اشارہ کر دیں، اسے چومنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ داہنے طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کریں۔ البتہ خانہ کعبہ کے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی دل کی چال چلنی ہے، تھوڑا سا اپنے قدموں کو تیز اٹھاتے ہوئے چلنا ہے، اور اخیر کے جو 4 چکر ہیں ان میں آپ کو نارمل چال چلنی ہے۔ اس طرح سے آپ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیں گے، اور ہر چکر میں اگر آسانی ہو، آپ کے لیے ممکن ہو، تو آپ رکن یمانی کو استلام کریں، اپنے ہاتھ سے چھوئیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں۔ لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ دور ہی سے حجر اسود کو آپ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اشارہ کریں گے، اور اسے چومنا نہیں ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح سے آپ خانہ کعبہ کا 7 دفعہ طواف کریں گے، اور ہر طواف میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کثرت سے دعائیں کریں، بالخصوص رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ جب پہنچیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب 7 راؤنڈ آپ کے مکمل ہو جائیں تو آپ مقام ابراہیم دیکھیں کہ مقام ابراہیم کس طرف ہے، وہاں آ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور وہیں پہ آب زمزم میسر ہے، آپ کو ظاہر ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پیاس لگی ہوگی، آپ آب زمزم سے اپنی پیاس بجھائیں، اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ اگر جو بھی دعا کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے تحت پیا جاتا ہے وہ اس مقصد میں کافی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بیمار ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، یا آپ کے والدین جو ہے بیمار رہتے ہیں اور کوئی پریشانی ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، تو آپ اللہ رب العالمین سے اس موقع پر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کو صفا اور مروہ کے لیے جانا ہے۔ صفا مروہ کا سعی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ صفا پہاڑی پر آئیں گے۔ صفا پہاڑی پر جب آپ پہنچ گئے
تو وہاں سے آپ قبلہ رخ ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو دعائیں ثابت ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں دین و دنیا کی بھلائی کے لیے آپ دعائیں کریں، اور اس کے بعد پھر آپ مروہ پہاڑی کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ یہ بات یاد رہے کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں گرین اور ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے، تو اس بیچ میں آپ کو پہلے کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، ذرا اپنے قدموں کو تیز اٹھا کر کے چلنا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے کے 3 چکروں میں جو حدود بنائے گئے ہیں، لال بتی، ہری بتی، تو اس بیچ میں آپ کو ہلکے چال میں دوڑ لگانی ہے، اور اخیر کے 4 چکروں میں آپ کو نارملی طور پہ سعی کرنا ہے اور چلنا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ صفا پہاڑی پر سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر آئیں گے تو وہاں بھی آپ اللہ رب العالمین سے قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں کریں، اور وہی دعائیں کریں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کی تھی، اپنے دین و دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، اور اس طرح سے آپ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں۔ آپ کا طواف ہے صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ پہنچتے ہیں آپ کا 1 چکر ہوتا ہے، پھر مروہ سے آپ واپس صفا پر آئیں گے، آپ کا 2 چکر ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کے 7 چکر مروہ پر ختم ہوتے ہیں، اور جب 7 چکر ختم ہو جائیں تو وہاں سے آپ باہر نکلیں اور اپنے سر کا حلق کرائیں یا تقصیر کروائیں، سر کے بال مڑوا لیں یا اپنے سر کے بالوں کو آپ چھوٹا کروا لیں۔ تو اس طرح سے جب آپ نے اپنے سر کا حلق کرا لیا یا تقصیر کروا لیا تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب احرام پہننے کے بعد یا احرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے جو چیزیں ممنوع تھیں، حرام تھیں، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو گئی ہیں۔ اب آپ غسل کر کے اپنے عام اور سادہ سے لباس میں ملبوس ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے وہ پابندیاں نہیں رہیں جو حالت احرام میں آپ کے اوپر پابندیاں تھیں۔ یہ تھا عمرہ کا طریقہ جو مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور جس کی فضیلت یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے بیچ کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کے عمرہ سے فیضیاب ہوں اور عمرہ کی سعادت سے بہرور ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔